ایک مسلمان کاریگر ہیرا تراشنے کا کام ایک یہودی کے پاس کیا کرتا تھا۔ مسلمان بڑی محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ کام کرتا، مگر وہ یہودی مالک اسے اس کے کام کے مطابق اجرت نہ دیتا بلکہ کم پیسے دیتا۔ اس طرح اس کاریگر کا گزارا بہت مشکل ہو رہا تھا، بہت مشکل اس کے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ پھر کاریگر کی بیٹی جوان ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی چاہی، تو اسے کچھ پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ اپنے مالک کے پاس گیا، تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے کچھ قرضہ چاہیے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس یہودی مالک نے اس کو قرضہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کاریگر بیچارہ بڑا پریشان، اسی حالت میں جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے بھی اس کو باتیں کی تو وہ بہت پریشان تھا۔ پھر وہ اگلے دن کام پہ نہ گیا۔ اس کاریگر کے جو مالک تھا اس دکان کا، وہ یہودی، اس نے کاریگر کو بلایا، تو کاریگر اس کے بلانے پر جب دکان میں گیا تو اس کاریگر نے اس یہودی مالک کے سامنے ایک تھیلی رکھ دی۔ اس تھیلی میں بہت ہی خوبصورت ہیرا تھا۔ تو اس کاریگر نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کا ہیرا ہے، یعنی یہ ہمارا وراثتی ہیرا ہے، اس کو تم فروخت نہ کرنا بلکہ اس کے گروی رکھ لو اس کو، اور اس کے عوض مجھے کچھ پیسے دے دو، پھر میں تمہارا قرضہ اتار دوں گا اور اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ وہ یہودی تاجر، وہ دکاندار مان گیا۔ اس نے اس تھیلی کو یعنی اس ہیرے کو جو اس کاریگر نے اس کو دیا تھا اپنے پاس رکھ لیا اور کاریگر کو کچھ رقم دے دی۔ کاریگر دن رات محنت کر کے کاریگر نے سارا قرضہ اپنا اتار دیا۔ پھر یہودی مالک کو جب اس نے سارا اپنا قرضہ دے دیا تو جب آخری قسط رہ گئی تھی تو اس کاریگر نے کہا کہ آپ ہیرا لائیں۔ جب اس یہودی نے ہیرا لا کر اس کاریگر کو دیا تو اس کاریگر نے تھیلی میں سے ہیرا نکالا اور نکال کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی میں گھل مل گیا۔ کاریگر نے کہا کہ مالک، یہ ہیرا نہیں تھا، میں نے آپ سے بہت زیادہ گزارش کی، آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ قرضہ دیں، آپ نے قرضہ نہیں دیا، تو پھر مجھے ایسا کرنا پڑا۔ یہ مصری کی ایک ڈلی تھی جس کو میں نے اپنے فن کے ساتھ تراش کر ایک ہیرے کی شکل دی، تو اگر میں چاہتا تو میں بھاگ سکتا تھا، مگر میں مسلمان ہوں، میں اس لیے نہیں بھاگا۔ تو یہ الفاظ کہہ کر اس کاریگر نے اس یہودی مالک کی دکان سے چھٹی کر دی، یعنی کام چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طرح اس یہودی دکاندار کو بھی اتنے محنتی اور ایماندار کاریگر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو رب تعالیٰ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، اس سے معاشرے میں برائیاں ختم ہوں گی۔